أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ اس پیج کو کمپلیٹ کریں گے. آیت نمبر 31 32 اور 33 یہ تین آیتیں انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے. سلسلہ شروع ہوا تھا لاسٹ ٹائم یا ایھا الذین آمنو کہہ کے. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کچھ ہدایات دے رہے ہیں. سب سے پہلی ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے دی وہ تھی کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہیں کھانا، اور جو کوئی ایسا ظلمن و عدوانن کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ پھر اس کے لیے جو ہے جو اس کی سزا ہوگی، اور اللہ کو ایسا کرنے میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اور اللہ کو یہ کام کرنا بہت آسان ہے. یسیرا پہ ہم روکے تھے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک جملہ ہے جس کو کہا جاتا ہے جملہ شرطیہ، کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا. ٹھیک ہے، اس طرح کے جملے آپ اکثر قرآن میں دیکھتے ہیں، ان کو جملہ شرطیہ کہتے ہیں. ان کہہ کے بات ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب فعل مضارع لایا جاتا ہے تو وہ مجزوم ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی اگر نون ہے آخر میں تو وہ نون آپ کو نظر نہیں آئے گا. اگر وہ نون نہیں ہے اور پیش کو جزم میں تبدیل کر دیا جائے گا، ندخل نکفر جواب جو شرط ہے. شرط یہ ہے کہ ان تجتنیبو، اگر تم اجتناب کرو. تجتنیبونا ہوتا ہے کہ تم اجتناب کرتے ہو، لیکن اگر ان آ جائے گا تو ان کی وجہ سے کیا ہوا، نون ڈراپ ہو گیا. ان تجتنیبو، اور اس کا مطلب بنے گا اگر تم اجتناب کرو، اگر تم بچو. ٹھیک ہے، اجتناب کرنا جنبا یعنی کہ تم کنارہ کشی اختیار کرو. جنب جیم نون با جو ہے یہ سائڈ کو کہتے ہیں، تو سائڈ ہو جاؤ، پہلو تہی کرو. ایک مطلب اس سے اجتناب اردو کا ورڈ ہے، ہم اجتناب بہت یوز کرتے ہیں کہ اگر تم اجتناب کرو. کبائر کا مطلب ہے بڑے بڑوں سے. تو اس سے مراد کیا ہے کہ بڑے گناہوں سے. یہ جو ہے نا ما تنہون عنہ، یہ سوچ لیں کہ یہ اس کی اسم یعنی کہ گناہوں کی جگہ پہ یہ آیا ہے. ما تنہون عنہ یعنی کہ وہ جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے. تو تمام گناہوں سے ہی اللہ نے منع کیا ہے نا، تو اس کے جو بڑے بڑے ہیں، تو یہ مضاف الیہ کی کمبینیشن بن رہی ہے کہ جس سے تمہیں منع کیا گیا ان کے بڑوں سے، یعنی کہ کبیرہ گناہوں سے. یہاں پہ آپ نے یہ مطلب ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، تو ہم دو کام کریں گے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نکفر، تو ہم کیا کریں گے، ہم چھپا دیں گے عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہاری جو چھوٹی برائیاں ہیں، سیئات کہتے ہیں چھوٹی موٹی جو غلطیاں کوتاہیاں انسان سے ہوتی رہتی ہیں، ہم ان کو چھپا دیں گے. نکفر دیکھیں جزم کے ساتھ ہے، اس کا خیال رکھنا ہے. نکفرون نہیں کہنا، نکفرا نہیں کہنا، یہ مجزوم حالت میں ہے فعل مضارع. نکفر اور کس کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ جواب شرط بن کے آ رہی ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ہم دو کام کریں گے، نکفر اور ندخل. ہم چھپا دیں گے عنکم سیئاتکم، تم پر سے تمہاری خطاؤں کو، چھوٹی گناہوں کو. وندخلکم، اور ہم تمہیں داخل کریں گے. ہم داخل کریں گے، یہ نون جو ہے وہ ہم کے لیے ہے. ندخل، اور ہم داخل کریں گے کس کو، کم، تم سب کو. بات بھی تم سب سے ہو رہی ہے کہ اگر تم بڑے کبائر سے یعنی کبیرہ گناہوں سے اگر تم بچو گے تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی خطاؤں کو درگزر کر دیں گے. نکفر، چھپانے کے بارے میں آتے ہیں نا، کافر جو ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے، جو دین کو چھپاتا ہے، اپنے حق کو چھپاتا ہے. تو نکفر کا مطلب ہے ہم چھپا دیں گے تم سے تمہاری غلطیوں کو. وندخلکم، اور تمہیں داخل کریں گے. اب یہ دیکھیں جنت کے لیے بہت ہی خوبصورت نام ہے، مدخلاً کریماً، بہت ہی عزت والا، معزز. کریم ہے نا، کرم سے ہے، یعنی کہ بہت ہی زیادہ آنریبل. اور مدخلاً کہتے ہیں داخل ہونے کی جگہ.
تو یہ کون سی جگہ ہے؟ جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی ایک انسینٹیو دی ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے نہ صرف تمہاری چھوٹی موٹی کوتاہیوں کو بھی معاف کر دیں گے، چھپا دیں گے، نکفر کا مطلب یہ ہے نا کہ چھوڑ دیں گے، اس سے درگزر کریں گے، اور ہم تمہیں مدخلاً کریماً اس میں داخل کر دیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ، کم یہاں پہ میم کے اوپر شدہ ہے تو تھوڑا سا ہونا کرنا ہے، وَنُدْخِلْكُمْ خوا کے اوپر زبر کا خیال رکھنا ہے، مدخل نہیں کہنا، مدخلاً کریما۔ تو یہ ایک آیت ہو گئی۔ اب دیکھیے اگلا حکم کیا ہے۔ اگلا حکم بہت ہی خوبصورت ہے، اور دو چیزیں کہی جا رہی ہیں کہ کیا تم نے نہیں کرنا اور تم نے کیا کرنا ہے۔ ایک ہی آیت ہے، اور فضل اس میں جو مین ہائی لائٹ ہے نا وہ ہے اللہ کا فضل ہی، آپ بار بار دیکھیں گے اس میں۔ تو دیکھتے ہیں کیا آیت کے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور تم تمنا نہ کرو، ڈائریکٹ حکم ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں تو ایک شرط دی جا رہی تھی نا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو ہم ایسا کریں گے، اب اللہ ڈائریکٹ حکم دے رہا ہے کہ ہرگز تم تمنا نہ کرو، وَلَا تَتَمَنَّوْا، تتمنّوا کا مطلب ہوتا ہے تمنا کرنا، اور تو تا جو ہے یہ تم کے لیے، اور تم ہرگز تمنا مت کرنا، کیا کس چیز کی تمنا، ما فضل اللہ، جو اللہ نے فضل کیا، بھی ساتھ اس کے، بعضکم علی بعض، تم میں سے بعض کے اوپر، بعضا جو ہے نا زبر ہے، یہ منصوب ہے، منصوب کا مطلب ہے یہ مفعول بھی ہے کہ اللہ نے کسی کے اوپر اگر کوئی فضل کر رکھا ہے، علی بعض کسی اور کی نسبت، یعنی کہ لوگ ہیں نا، آپ اپنے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ دیکھتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتوں سے اور فضل سے نواز رکھا ہے، کسی کے پاس دولت کی فراوانی ہے، کسی کے پاس علم کی فراوانی ہے، کسی کے پاس خوبصورت چیزیں ہیں، اولاد بہت اچھی ہے۔ اللہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ تم مت تمنا کرو، ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، کہ جس تم میں سے بعض کے اوپر بعض کو جو فضیلت اللہ نے دی ہے تم اس کی تمنا نہ کرو۔ کبھی ہوتا ہے نا ہم دیکھ کے رشک میں آ جاتے ہیں، حسد میں آ جاتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، اللہ نے کسی کو اگر فضل سے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے تم نے اس کی تمنا نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ بہت ایک اسٹرانگ بات سے اللہ تعالیٰ نے اسٹارٹ کیا ہے، اس کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ کو نہیں بھولنا کہ اللہ نے فضل کیا ساتھ اس کے، بعضو نہیں کہنا، بعضو کہیں گے تو غلط ہو جائے گا، بعضکم کسی کے اوپر، تم میں سے بعض کے اوپر، علی بعض مطلب کسی اور کے نسبت، تو اس کا خیال رکھنا ہے، بعضکم علی بعض۔ اب اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اور اس طرح کی سٹیٹمنٹ ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی سورہ نساء میں، لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا، تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، وہاں پہ پہلے ذکر آیا تھا کہ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، ہے نا، یاد ہے آپ کو، اس وقت تو وراثت کی بات ہو رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک اور بات بتا رہے ہیں، لِلرِّجَالِ اور وَلِلنِّسَاءِ کہہ کے، کہ مردوں کے لیے حصہ ہے، مِّمَّا اکْتَسَبُوا، اس میں سے جو وہ کماتے ہیں، وَلِلنِّسَاءِ اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مِّمَّا اکْتَسَبْنَ، اکتسبن جو ہے وہ فیمیل کے لیے آ رہا ہے، دونوں کا مطلب سیم ہے کہ جو کمائی انہوں نے، اس میں سے جو انہوں نے کمایا، کنہوں نے، مردوں نے، اور اکتسب بانون جو آ رہا ہے آخر میں تو یہ مؤنث کے لیے ہے، نسوہ کے لیے، کہ اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو عورتوں نے کمایا۔ کیٹیگوریکلی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مرد جو کچھ کمائی کریں گے اس میں سے اس کا حصہ ان کو ملے گا، اور خواتین جو کچھ ان کے نصیب میں ہے، وہ جو بھی ان کا حصہ ہے وہی ہے جو وہ خود کمائیں گی۔ کمانے کا مطلب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی باہر جا کے جاب کریں گی، وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اکتسب کا مطلب ہے کہ جو نیک اعمال وہ کریں گی، کسی اور کے اعمال پہ ان کا دار و مدار نہیں ہوگا کہ کوئی اور نیک کرے گا، اولاد نیک کرے گی تو خواتین کو اس کا حصہ ملے گا، نہیں، خواتین کو اس میں سے حصہ ملے گا جو وہ خود کریں گی، جو کچھ انہوں نے کمایا اس میں سے اب خواتین کا حصہ ہے۔ تو تمنا نہیں کرنی کسی کو دیکھ کے، جس کو اللہ نے اپنے فضل سے دے رکھا ہے، بعض میں سے بعض پہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، اس کی تمنا نہیں کرنی، اور اس کو سمجھا اس طرح سے رہے ہیں کہ دیکھو جو بندے ہیں ان کے لیے وہی حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا وہ کمائیں گی۔
لیکن ہم نے کرنا کیا ہے؟ یہاں پہ تو تھا نا تمنا نہیں کرنی، لیکن کرنا کیا ہے؟ وَاسْأَلُوا، یہ ہے حکم، ڈائریکٹ حکم اللہ کہہ رہے ہیں، وَاسْأَلُوا اللَّهَ، اللہ سے سوال کرو، اللہ سے مانگو، من فضلہ، اس کے فضل میں سے۔ یہ ہم کر سکتے ہیں۔ کسی کی فضل کو دیکھ کے تمنا نہیں کرنی کہ ہاں اس کو اتنا دے دیا اللہ نے، ہمیں نہیں دیا، کاش ہمیں بھی مل جاتا۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ اس سے اللہ سے جب بھی مانگیں اس کے فضل میں سے مانگیں۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت ایک آیت ہے جس میں ہم نے دونوں طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ جو لوگوں پہ بعض کی نسبت زیادہ فضل کیا ہے اللہ نے، اس کی تمنا نہیں کرنی، اور کیونکہ ہر بندے کو اس کا حصہ ملتا ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اس کے لیے اتنا ہی حصہ ہے اتنا ہی نصیب ہے۔ نصیب کا ورڈ خاص اسپیشل حصہ کے لیے اور بھی ورڈز آئے ہیں قرآن میں، لیکن نصیب ان کا مطلب ہوتا ہے ایک خاص مقرر کردہ ہوا، جو آپ کے نصیب میں، جو آپ کے قدر میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، اتنا ہی حصہ ہے جتنا وہ کمائیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، تو سوال کرو اللہ سے اس کے فضل میں سے۔ کیوں؟ کیونکہ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بہت خوبصورت اینڈنگ ہے کہ اللہ خوب ہر چیز کا علم اللہ ہی کو ہے نا۔ اگر اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے تو اس کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے، کتنا فضل کس شخص پر کرنا ہے، تمہیں کتنا دینا ہے، تمہارے پڑوسی کو کتنا دینا ہے، تمہارے بہن بھائیوں میں سے کس کو کتنا کتنا دینا ہے، وہ اللہ زیادہ بہتر علم رکھنے والا ہے۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، یہ خوبصورت سی آیت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے وراثت کی بات کی کہ وراثت کے جو قوانین ہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی وارث مقرر کر رکھا ہے۔ وَلِكُلٍ، ہر ایک کے لیے، لِكُلٍ دو زیر ہے اور اس لیے مجرور ہے کیونکہ لام جارا آ رہا ہے، لام جر ہے تو لیے، اور لیے ہر ایک کے، وَلِكُلٍ، اب لن ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ آگے جیم آ رہا ہے تو ہم اس کا اخفا کریں گے، وَلِكُلٍ جَعَلْنَا، غنہ کریں گے تھوڑا سا، اور جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، جو کچھ چھوڑا والدین میں نے اور قریبی رشتہ داروں نے، اس میں سے وارث ہم نے بنا دیے۔ ٹھیک ہے، تو وہی جو وراثت کے قوانین اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ کس کو کتنا حصہ ملنا ہے، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ہر ایک کے لیے اس کا جو وارث ہے ہم نے مقرر کر دیا ہے، اس میں سے جو والدین اور اقربون چھوڑ کے جاتے ہیں۔ والدین ہم پہلے بات کر چکے ہیں، ماں باپ، اور اقربون قریبی رشتہ دار، بچے، بیوی اور بہن بھائی۔ تو بہن بھائی تو ذرا دور کے رشتہ میں آ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مین ہے کہ جعلنا، ہم نے بنایا ہے، موالیہ، موالی کو سمجھنا ہے، اس کی تفسیر ضرور پڑھیں کہ وارث کے معنوں میں آتا ہے کہ ہم نے ہر ایک کے لیے ایک وارث مقرر کر دیا ہے، یعنی کہ اس کا کوئی نہ کوئی اس کی ترکے میں جو کچھ وہ والدین اور اقربون چھوڑتے ہیں اس کا ایک حصے دار مقرر کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ میننگ آ رہے ہیں۔ اب ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ کچھ لوگ ان کے دائیں ہاتھ سے بیعت کر کے کچھ لوگوں کو حلیف بنا لیا کرتے تھے کہ یہ شخص آج سے میرا بھائی ہے اور اس کا جینا مرنا میرے ساتھ ہے، اس کے مال پر، اس کی اولاد پر اور اس کی ہر چیز پر ہم دونوں کا ایک دوسرے یعنی کہ ایک طرح سے حصہ ہے۔ تو وہ وعدہ کر لیا کرتے تھے۔ یہاں پہ ایک ورڈ آپ دیکھ رہے ہیں، عقدت ایمانکم، ایمانکم کہتے ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، ایمانکم، ہم نے ملکت ایمانکم پڑھا نا کہ ملکیت ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، رائٹ ہینڈ پوزیشنز، تو لونڈیوں کے لیے آتا تھا۔ یہ ہے عقدت ایمانکم کہ وعدہ لیا تمہارے دائیں ہاتھوں نے۔ تو والذین عقدت ایمانکم، وہ لوگ جو عقدت ایمانکم، جن سے وعدہ لیا تمہارے دائیں ہاتھوں نے، فآتوہم، تو دو ان کو، نصیبہم، ان کا نصیب، ان کا حصہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ کچھ لوگوں سے اگر تم نے پہلے سے ہی کوئی وعدہ کر رکھا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اس چیز پر تمہارا حق ہوگا، یعنی کہ میری یہ چیز تمہاری ہے، تو
اس قدر تم ان کو جو تم نے ان کا حصہ مقرر کیا تھا وہ ان کو دے دو. اللہ تعالیٰ یہاں پہ رخصت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے شروع میں ذکر کیا کہ تمہارے لیے تم میں سے جو کوئی ہے ان میں سے والدین اور اقربون جو کچھ چھوڑ کے جائے گا، مما ترک الوالدان والاقربون، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، جعلنا موالیا، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے ہیں. لیکن اگر تمہارے دائیں ہاتھوں نے کوئی قسم کھائی ہے کچھ لوگوں سے، ٹھیک ہے، یہ قسم کھانے کے یا حلف لینے کے یا حلیف بنانے کے معنوں میں، اس طرح سے یہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی تھی کہ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ. تو اس کی ضرور آپ اس کی تفسیر پڑھیے گا تو یہ زیادہ یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو جن لوگوں سے تمہارے دائیں ہاتھ وعدہ وعید کرتے ہیں، عقد کہتے ہیں نا، گرہ باندھنا، کوئی پرومس کیا ہے، تو فآتوہم نصیبہم، تو ان کو دے دو ان کو ان کا حصہ. ٹھیک ہے، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، جیسے بالکل ویسے ہی جملہ ہے لیکن بکل شیء کی بجائے علی کل شیء آ رہا ہے. ٹھیک ہے، شہید جو ہوتا ہے، گواہ جو ہوتا ہے کسی کے اوپر ہوتا ہے نا، تو اس لیے اعلیٰ آ رہا ہے، اور علم کے ساتھ ہوتا ہے تو بی کلی شیء آیا، یہاں پہ علی کلی شیء شہیدہ، اور شروع ویسے ہی ہے ان اللہ کانا، تو ان اللہ کان علی کلی شیء شہیدہ، تو بے شک اللہ ہے ہر چیز کو کا گواہ، وٹنس، اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، ان چیزوں کے لیے کہ کب تم نے کس سے کتنا قسم کھائی تھی وہ بھی اللہ جانتا ہے. ہر چیز اللہ کی آبزرویشن میں ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے، شاہد ہے وہ اس کا. تو ہر چیز جو ہے اللہ ہر چیز پر شہید ہے، وہ گواہ ہے بے شک. تو یہ 3 آیتیں تھیں، امید کرتی ہوں یہ آپ کو ایزی لگیں گی. بار بار انہیں پڑھیے اور اس کو میننگ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ بہت جلدی آپ کو یاد ہوگا. اس آیت کی کنسٹرکشن آپ کو بہت جگہوں پہ قرآن میں نظر آئے گی کہ اگر تم نے ایسا کیا تو ایسا ہوگا. تو آپ اس کو نوٹ کریں کہ تو ایسا ہوگا کہاں سے آ رہا ہے، جو مطلب یہ نکفر اور ندخل کے یہ جو لام کے اوپر اور را کے اوپر سکون ہے نا، یہ بتا رہا ہے کیونکہ ان نے یہ کام کیا ہے. ان نے تجتنبون کو بھی تجتنبو کر دیا کہ اگر تم اجتناب کرو گے کبائر ما تنہون عنہ، اس کو ایک ساتھ یاد کریں، کبائر ما تنہون عنہ، نکفر، یہاں پہ آ کے رک جائیے، پھر نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، 2 جگہوں پہ اخفا ہو رہا ہے، مدخلا کریما. اور یہاں پہ بھی، یہاں پہ تو اخفا نہیں ہے، سوری، یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے، میم اور میم کا ادغام ہو رہا ہے اور یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے. تو بہت اچھے سے ان آیتوں کو دیکھیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.